نیکسٹ پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیس انالیسز آ جاتے ہیں جو ہم ان کاسٹ کے اوپر پرفارم کر کے ڈفرینٹ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس آرچ لینتھ ڈسکرپنسی ہے. تو آرچ لینتھ ڈسکرپنسی کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ یا کہہ لیں آرچ میں جگہ کتنی ہے اور آپ کے سارے دانتوں کو الائن کرنے کے لیے جگہ چاہیے کتنی ہے. یعنی جو آپ کی آرچ کے اندر اسپیس ہے جس میں آپ دانت ارینج کریں گے وہ آپ کی ہے اسپیس اویلیبل, اور جتنی آپ کے دانتوں کو اسپیس چاہیے اپنے سائز کے اکارڈنگ الائن ہونے کے لیے پراپرلی, تو وہ آپ کی ہے اسپیس ریکوائرڈ. تو آرچ لینتھ ڈسکرپنسی سمپلی یہ ہے کہ آپ اسپیس اویلیبل کو مائنس کر دیں اسپیس ریکوائرڈ سے, تو جو آنسر آئے گا وہ آپ کے پاس وہ ڈسکرپنسی ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ اسپیس زیادہ ہے اور اویلیبل اسپیس کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دانتوں میں کراؤڈنگ پریزنٹ ہوگی یا پھر ایکسیسو پروکلینیشنز ہوئی ہوں گی اس لیک آف اسپیس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اور اسی کا اپوزٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسپیسیز یعنی اسپیس اویلیبل زیادہ ہے اور ریکوائرڈ اسپیس کم ہے تو اس کیس کے اندر آپ کے دانتوں کے درمیان میں اسپیسنگ پریزنٹ ہوں گی. اب طریقہ کیا ہے, مطلب آپ نے آرچ لینتھ ڈسکرپنسی فائنڈ کرنی ہے تو اس کا میتھڈ کیا ہے؟ تو آپ کو اس میں سے دو چیزیں آپ نے فائنڈ کرنی ہے, ایک آپ کی اسپیس اویلیبل ہے اور ایک اسپیس ریکوائرڈ ہے. دونوں کو فائنڈ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. پہلے ہم اسپیس اویلیبل دیکھ لیتے ہیں کس طرح کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے. اس کے 4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ براس وائر یوز کریں. تو اس میں یہ ہے کہ براس وائر فلیکسیبل سی ہوتی ہے اور اس کو آپ مولر میزیل ٹو فرسٹ مولر ایک سائڈ پہ اور اسی اپوزٹ سائڈ کے فرسٹ مولر کے میزیلی یہاں تک آپ اس کو یعنی مولڈ کر کے آج کی فارم کے اکارڈنگ تو جب مارک کر لیتے ہیں, یعنی ایک سائڈ کے مولر کے میزیل سے لے کے دوسرے سائڈ کے مولر کے میزیل تک آپ جب براس وائر کو مولڈ کر لیں گے تو وہاں مارکنگ کر لیں اور پھر اس وائر کو اسٹریٹ کریں اور جتنی اس کی لینتھ بن رہی ہے دونوں مارکنگس کے درمیان اس کو میئر کر لیں, تو یہ آپ کی اسپیس اویلیبل فائنڈ ہو جائے گی اس طریقے سے. اب اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے انٹیریرلی اپنی وائر کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے انسائزرس کے ریلیٹیولی, یعنی سنگولم سے پاس ہونی چاہیے یا انسائزر ایج سے یا لیبیل ٹو دا انسائزرس. تو اگر تو آپ کے نارملی انکلائنڈ انسائزرس ہیں تو پھر آپ کی آلموسٹ انسائزر ایج سے پاس ہوگی, یعنی جہاں پہ آپ سمجھیں کہ کانٹیکٹ آتا ہے آپ کا لوور انسائزرس کا اپر کے ساتھ. لیکن اگر آپ کے ایکسیسولی پروکلائنٹ ٹیتھ ہیں تو پھر آپ اس کو سنگولم والے ایریا پہ لے آئیں گے, کیونکہ وہ آپ نے بیسیکلی آرچ کی شیپ کو فالو کرنا تاکہ ویلیو آپ کی ایکوریٹ آئے. اگر آپ ایکسیسولی پروکلائنٹ ٹیتھ کے اندر بھی اسی طرح وائر کو انسائزر ایج کے ساتھ رکھ کے کریں گے تو آپ کی ویلیو جتنی ہے اس سے زیادہ آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ کی ایکسیسولی ریٹروکلائنٹ ٹیتھ ہیں تو پھر آپ جو براس وائر ہے اس کو فیشل سرفیس سے گزاریں گے انسائزرس کے, تاکہ آپ کی جو ایکسیسو ریٹروکلینیشن ہے وہ آپ کی کمپنسیٹ ہو جائے آپ کی کیلکولیشن کے اندر. اب پھر سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیوائڈر یوز کر لیں. اب ڈیوائڈر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو آرچ ہے آپ کی اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں جو ریلیٹیولی اسٹریٹ ہیں. یعنی ویسے تو آپ کی آرچ کروڈ ہوتی ہے نا, لیکن آپ اپنی آرچ کو 4 یا 5 ایسے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں جو ریلیٹیولی اسٹریٹ ہے اور میئر کر لیں اس کو ڈیوائڈر کے ساتھ ان کی لینتھ, اور اس ڈفرینٹ لینتھس کو جب آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے اسپیس اویلیبل کیلکولیٹ ہو جائے گی. اب اسٹریٹ سیگمنٹس کیوں ہونے چاہیے, تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے کارڈ آرک ڈسکرپنسی کا. یعنی اگر آپ کے پاس ایک آرک ہے یعنی کروڈ ایریا ہے اور اگر آپ اس کے 2 اینڈس کو فار ایگزامپل میٹ کروا دیتے ہیں اسٹریٹ لائن سے, تو یہ جو اسٹریٹ لائن والا ایریا ہے اس کا آپ کے پاس جو ویلیو ہے وہ کم آئے گی ایز کمپیئر ٹو جو راؤنڈڈ آرک ہے آپ کے پاس. تو اگر آپ لارج ایریا کا فائنڈ کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل 6 کے میزیل سے لے کے آپ سینٹرل انسائزر تک ڈیوائڈر رکھ کے میئر کر لیتے ہیں, تو کارڈ آرک ڈسکرپنسی کے اکارڈنگ یہ ویلیو آپ کی کم آئے گی, کیونکہ اوریجنلی جو آپ کی آرچ ہے وہ کرو ہو کے جا رہی ہے وہاں پہ, اور آپ کے ڈیوائڈر اگر سیدھی طرح لارج ایریا فائنڈ کریں گے تو وہ کم ویلیو دے گا آپ کو. اب پھر تھرڈ آپ کا جو میتھڈ ہے اسپیس اویلیبل فائنڈ کرنے کا وہ ویژول میتھڈ ہے, یا اس کو آئی بالنگ کہتے ہیں.
تو جو ایکسپیرینسڈ کلینیشنز ہوتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے تو وہ سمپلی آپ اپنی کاسٹ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس پہ اسپیس اویلیبل کتنی ہے، یا وہ اوور آل جو آپ کی اے ایل ڈی بنتی ہے آج ڈسکرپنسی وہ بھی اسی طرح فائنڈ کر لیتے ہیں. یعنی وہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ اتنی اسپیسنگ ہے، یہاں پہ اتنی کراؤڈنگ ہے، یہاں پہ روٹیشنز ہیں، پروکلینیشنز ہیں، وہ سارا کچھ کمپنسیٹ کر کے تو ڈائریکٹلی اپنی اے ایل ڈی وداؤٹ اینی انسٹرومنٹس فائنڈ کر سکتے ہیں. اور فائنلی کمپیوٹرائزڈ میتھڈ ہے تو اس میں سمپلی آپ نے ڈیجیٹل اسکیننگ کرنی ہوتی ہے، اور کمپیوٹر کے اندر آپ نے صرف اس کو پوائنٹس مارک کر دینے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اپنے آرچ پاس کر رہی ہے، تو وہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی آپ کو اسپیس اویلیبل بھی اور اسپیس ریکوائرڈ بھی جو ہے وہ فائنڈ کر کے دے دے گا. اب یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں ان میں سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، فیزیبل ہے، اس سے آپ اسپیس اویلیبل فائنڈ کر لیں. اسپیس ریکوائرڈ کے لیے جو موسٹ کامن میتھڈ ہے وہ آپ کا ڈیوائڈر اینڈ اسکیل والا ہی ہے کہ آپ ہر ٹوتھ کو انڈیویجولی جو ہے وہ ڈیوائڈر سے میئر کریں جہاں پہ اس کی میکسیمم میزیو ڈسٹل تھکنس آ رہی ہے یا وڈتھ آ رہی ہے آپ کین، اور انڈیویجولی آپ ہر دانت کو میئر کر کے تو ایڈ کر لیں، تو یہ آپ کے پاس اسپیس ریکوائرڈ ہو جائے گی. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ مطلب فار ایگزامپل آپ نے ایک کوارٹرنٹ ہم لے لیتے ہیں جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کی اسپیس ریکوائرڈ. تو اگر آپ سینٹرل انسائزر کی وڈتھ فائنڈ کرتے ہیں ڈیوائڈر سے اور اس کو اسکیل پہ میئر کر لیتے ہیں، اور پھر آپ لیٹرل کی میئر کرتے ہیں، پھر اسکیل پہ میئر کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو ایک چیز آ جاتی ہے جس کو آپ کیومولیٹیو ایرر کہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سینٹرل انسائزر میئر کر رہے ہیں اور آپ کی ویلیو 8 اور 9 ملی میٹر کے درمیان میں آ رہی ہے تو آپ فار ایگزامپل 8 ملی میٹر اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح لیٹرل کی ویلیو بھی ایگزیکٹ نہیں آ رہی، دو ویلیوز کے درمیان میں ہے، تو آپ اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں. یعنی تو ڈفرینٹ دانتوں کی جب اس طرح آپ کو راؤنڈ آف کرنی پڑتی ہے تو یہ کیومولیٹیو ایرر بن جاتا ہے، اور یہ کیونکہ آپ نے 10 دانت ایک آرچ میں میئر کرنے ہیں تو کیومولیٹیو ایرر بڑھتا ہوا 2-3 ملی میٹر ہو جاتا ہے جو کہ سگنیفیکنٹ ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا یہ جاتا ہے کہ آپ ایک پیج لے لیں، اس کے اوپر ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر لیں، اور ہر جو آپ دانت میئر کرتے ہیں اس کو ڈیوائڈر سے 2 پوائنٹس اس لائن کے اوپر مارک کرتے جائیں، اور ایونچولی صرف ایک دفعہ آپ جو ٹوٹل ریڈنگ آئے گی اس کو اسکیل سے میئر کر لیں. تو اس طرح اگر آپ کا کوئی سارے دانتوں کی اکٹھی ریڈنگ لے رہے ہیں اسکیل سے، تو اگر کوئی ایرر اینڈ پہ آ بھی رہا ہے، یعنی 79 اور 80 ملی میٹر کے درمیان میں آپ کی آ رہی ہے اور آپ اس کو 0.5 ملی میٹر راؤنڈ آف کر بھی دیتے ہیں تو وہ انسگنیفیکنٹ آپ کا ایرر ہوگا. لیکن اگر آپ ہر دانت کا الگ الگ کریں گے تو وہ ایرر بڑھتا ہوا زیادہ ہو جائے گا، جس کو ہم کیومولیٹیو ایرر کہتے ہیں. اب جب دونوں چیزیں آپ فائنڈ کر لیں گے تو سمپل ہے کہ آپ اسپیس اویلیبل مائنس اسپیس ریکوائرڈ کریں تو وہ آپ کے پاس اے ایل ڈی آ جائے گی. پازیٹیو ویلیو یہ شو کر رہی ہے کہ اویلیبل اسپیس زیادہ ہے، تو پاسبل ہے کہ آپ کی اسپیسنگ پریزنٹ ہوگی، اور نیگیٹو ویلیو جو آئے گی وہ یہ شو کر رہی ہے کہ اسپیس ریکوائرڈ زیادہ ہے جس میں آپ کے پاس کراؤڈنگ پریزنٹ ہوگی.